آداب، میں ہوں اسد اللہ خان، میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو۔ آج جمعہ ہے یعنی کالرز ڈے، آپ فون کریں گے اور ہم سنیں گے۔ پہلی کال ہے کراچی سے راحیل اشر صاحب کی۔ جی جناب۔ جی السلام علیکم۔ وائس صاحب، آپ دونوں بھی رمضان کی بہت مبارک ہے۔ اللہ نے مبارک مہینے میں ہمیں اپنے عافیت میں رکھے۔ اچھا، دوسری ایک چھوٹی بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ رمضان میں ایک ریکویسٹ ہے کہ کیا ٹائم چینج ہو سکتا ہے؟ کیونکہ دیکھیں 10 بجے ہے۔ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا راحیل بھائی۔ اچھا، کیونکہ تراویح پڑھ کے ابھی بھاگ آئے ہیں، کیونکہ ہماری 10:05 پہ ختم ہوتی ہے نا تراویح، جی تو ظاہر ہے کہ چلے مسجد پاس ہے، پھر بھی گھر آ جائے۔ ٹائم تو لگتا ہے پھر بھی، ہاں۔ اچھا، وہ اس لیے ریکویسٹ تھی، چلے آپ نے نہیں راحیل بھائی، وہ پتہ ہے وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے یہ چیز، ہے نا یار۔ ہاں، وہ ایک پورا وہ بنتا ہے، ایک چیز کہتے ہیں اس کو فکسڈ پوائنٹ چارٹ، جس میں کہ یار اس گھنٹے پہ یہ ہوگا، اس گھنٹے پہ یہ ہوگا، تو وہ اب ہم چینج کریں گے تو پھر کسی اور پہ فرق پڑے گا، یہ مسئلہ ہو جاتا ہے پھر باس۔ چلے ٹھیک ہے، آپ نے کر دیا۔ تو جو میں زرار بھائی بات کروں گا، جیسے رمضان سے پہلے آپ کو پتا ہوگا کہ کراچی میں پانی کا مسئلہ پھر شروع ہوا، ابھی بھی ہے، ابھی بھی ہے۔ آپ کو پتا ہے پہلے وہ ایک ڈھابے جی پہ پائپ لائن برسٹ ہوئی، پھر پورٹ قاسم پہ جو ٹینکر تھے وہ پھر بالکل 18-20 ہزار پہ پہنچ کے مجھے کسی نے بڑی اچھی بات بولی کہ جی ہم کراچی والوں کو موجودہ حکومت جو ہے اس نے، جو میئر صاحب انہوں نے مافیات کے حوالے کر دیا ہے۔ ٹینکر مافیا ہے، آپ ان کے حق میں مجبور ہیں، پھر ڈمپر مافیا ہے، پھر بلڈنگ کنٹرول مافیا ہے، پھر آپ کا پارکنگ مافیا ہے، پھر یہ جو آپ کے فقیر ہیں، آپ اندازہ لگائیے کسی نے بیگنگ مافیا کی ذکر کر رہے ہیں آپ، بالکل۔ اور اس کے بعد یہ جو اب فقیر آئے ہوئے ہیں جنہوں نے کراچی کو اس وقت کریڈٹ کیا، آپ ذرا طارق روڈ اللہ والے چرمی سے چار مینار تک جائیں، آپ کو پتہ چل جائے گا سینکڑوں کی تعداد میں فقیر ہیں۔ وہ مسائل پنجاب سے ان کو لایا گیا، وہ مافیا پھر ایک اب نیا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، یہ سگنلز پہ کھڑے ہو جاتے ہیں ٹرانسجینڈر۔ تو کراچی والوں کو نا موجودہ حکومت اور انہوں نے مافیا کے حوالے کر دیا۔ اس سے کہا ہم لوگ مافیا کے حوالے ہیں، اب ہم مافیا سے کب تک لڑ سکتے ہیں، ہمارے اندر کتنی ہمت ہے کہ ہم ان مافیا کا مقابلہ کر سکتے ہیں، یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جی ہم کراچی شہر والے، آپ لاہور دیکھیں، اربوں روپے کا بزنس ہو گیا، آپ کا وطن میں پنجاب میں دیکھیں کیا خوبصورت رمضان کی انہوں نے کیا ہے، ہمارے کراچی کا حال دیکھ لیجئے کہ مافیا کے سپرد کیا۔ اور آخری میں کیونکہ میں ڈیفینس میں رہتا ہوں اور ہمارے کلفٹن کینٹونمنٹ بورڈ ہے وہ بھی ماشاءاللہ ایک مافیا بن گیا ہے کہ پانی تو ہے ہی نہیں، باقی چیزیں بھی جو بیسک نیسیسٹی کام ہے ان کا پرووائڈ کرنا وہ بھی نہیں دے رہے۔ تو میرا آپ سے سمپل سوال ہے کہ ہم کراچی والوں کو یوز ٹو ہو جانا چاہیے اس مافیا کے ساتھ رہنے کا، یا امید رکھے کہ شاید کبھی یہ مافیا سے جان چھوٹے گی ہماری؟ نہیں، میرا خیال ہے ہم یوز ٹو ہو گئے ہیں راحیل بھائی۔ اور نہیں دیکھیں یار، ہم کیسے جان چھوڑا سکتے ہیں مافیا سے، کس کا کام ہے یہ تو obviously this has to be done on a governmental level نا یار۔ اور وہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی نیت نہیں ہے ان کو ٹیکل کرنے کی، بلکہ ان کے ساتھ ہی یہ اب مافیا آپ اس کو نہیں کہہ سکتے، یہی سسٹم ہے، سسٹم یہی ہے۔ اور آپ نے تو مطلب کئی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ، یہ کیا بات، یہ ہے نا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے یہ سر۔ آپ یہ اس کو مافیا کیوں کہہ رہے ہیں یار؟ آپ پہ مطلب کوئی پیکا بیکا لگا دے گا یار راحیل بھائی۔ دیکھیے آپ نے تو ذکر کیا نا یار، پانی مافیا ہے، ڈمپر مافیا ہے، بیگر مافیا ہے، لینڈ مافیا تو مدر آف آل مافیاز ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ کراچی شہر میں ایک چھالیا مافیا بھی ہے، آپ کو پتا ہے اس کے بارے میں؟ گٹکا چھالیا مافیا، اور ان کا کام ہے غیر معیاری چھالیا، غیر معیاری گٹکا وغیرہ۔ اگر کوئی معیاری گٹکا، بہت ایفیشینٹ آپریشن ہے ان کا، اتنا ایفیشینٹ آپریشن ہے کہ ایک وقت پہ ایک جو ڈرگ انسپیکٹر تھے نا، وہ پتہ نہیں کہیں سے غلطی سے کوئی ایماندار ڈرگ انسپیکٹر ان کے ہتھے چڑھ گیا، تو وہ ان کہہ رہا تھا کہ یار یہ تو اس کے اوپر تو اللی لگی ہوئی ہے، یہ تو خراب ہے، اس پہ لوگ مر جائیں گے، آپ پہ ہم جرمانے لگائیں گے۔ تو انہوں نے کہا اچھا بیٹا، تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک حاضر سروس پولیس آفیسر کو سپاری دی، جس نے اس بندے کو جا کے قتل کر دیا۔ سپاری والوں نے سپاری دی، واہ، مطلب دیکھ لو، ہاں مطلب the headlines write themselves، کیا کہتے ہیں نا۔ تو یہ ہے چھالیا مافیا، سمجھ رہے ہو آپ کہہ رہے ہیں نا۔ تو پھر آپ سوچو گے لینڈ مافیا کیا کر لیتا ہے یار آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ چھالیا کو فنگس لگی ہوئی تھی یا اللی، جو بھی کہہ رہے ہیں آپ لگے، آپ کو پتہ ہے یہ اینٹی بیکٹیریل ہوتی ہے،
یہ بھی ہے، یہ بھی ہے. تو اب ان کے ذہن میں یہ بھی ہوگا. ہاں پرو بایوٹک ہے سر. yes, پرو بایوٹک ہے یار. یہ گورے مطلب لاکھوں ڈالر خرچ رہے ہوتے ہیں پرو بایوٹک پہ یار, ہمیں فری میں مل رہی ہے. ہاں, اور وہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ بیچارہ وہ انسپیکٹر تھا, اسے شاید پتہ نہیں تھا, اسے نہیں پتا اینٹی بیکٹیریل ہوتی ہے. وہ مطلب. کوئی اور ہے بھائی؟ ہاں فضل ربی صاحب. السلام علیکم سر. ہیلو ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر, میں فضل ربی بات کر رہا ہوں سر, مردان سے. جی سر فرمائیے. اچھا, وسعت صاحب اور زرار کوڑ صاحب دونوں کو بہت بہت رمضان مبارک سر. آپ کو بھی. اچھا, اس طرح ہے کہ مردان میں 2009 میں گورنمنٹ نے اس طرح کیا تھا, کے پی کے گورنمنٹ نے این پی کی گورنمنٹ کی 5000 کنال زمین 3 یونیورسٹیز کے لیے لی ہوئی تھی. بچت قانون میڈیکل کالج, ایگریکلچر یونیورسٹی مردان اور عبد الولی خان یونیورسٹی. جی ہیلو سر, آپ سن رہے ہیں؟ جی 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 سن رہے ہیں سر, آپ فرمائیے. اچھا سر, تو اس طرح ہو گیا سر کہ 2800 روپے فی مرلہ کے حساب سے وہ زمین لی تھی. تو اس طرح ہو گیا اس میں کہ پھر لوگ ریفرنس کیسز میں چلے گئے, سول کورٹ میں, سیشن میں سوری, اور پھر ہائی کورٹ میں, اور پھر سپریم کورٹ میں. 2010 میں سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آ گیا سر. ابھی 15 سال ہو گئے ہیں سر کہ نہ گورنمنٹ نے اس کو پیمنٹ کی. وہ ریٹ ریوائز بھی ہو گئے 1,25,000 روپے فی مرلہ کے حساب سے سپریم کورٹ. جی, اور ابھی پی ٹی آئی کی حکومت بھی 2 مرتبہ ہو گئی. 15 سال ہو گئے کہ وہ لوگ ابھی تک بس ڈیٹ پہ ڈیٹ دے رہے ہیں, اور وہ کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے اس کی. مطلب پیمنٹ نہیں ہوئی, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ سر ہیلو ہیلو. جی سر. جی پیمنٹ نہیں ہوئی ہے زمین کی, آپ یہ بتا رہے ہیں؟ ہاں جی سر بالکل. سپریم کورٹ کے فیصلے بھی ہیں, اس میں اجرا بھی کر لیا, ایگزیکیوشن وہ بھی فائل کر دی ہے, لیکن ابھی تک وہ پیمنٹ نہیں ہو رہی ہے. فضل ربی صاحب, میں آپ کی تھوڑی سی آواز ڈسٹارٹ ہو رہی ہے, تو میں ذرا ایک بار ذرا آپ سے کنفرم کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں نے میوٹ کیا ہوں. اچھا صحیح ہے. 2009 میں 5000 ایکڑ حکومت نے لے لیے, یہی ہے نا؟ اور پھر ان کو اور پھر ظاہر ہے کہ یونیورسٹیز کے لیے, جی یونیورسٹیز کے لیے, ٹھیک ہے. اور پھر ظاہر ہے کہ جو معاوضہ دینا تھا وہ مطلب کوڑیوں کے مول پہ بیچا ہے نا, خریدا ہے حکومت نے. وہ بھی نہیں دیا پورا, اور وہ جی 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 سر, آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے سر. یار ایک تو کچھ مسئلہ ہو رہا ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے, تو بیسکلی ہاں مسئلہ تو سمجھ میں آ گیا, مسئلہ سمجھ میں آ گیا. ہاں. تو یہ کس کا مطلب کہ کہاں تک جاتا ہے, یہ وزیر اعلیٰ تک جاتا ہے؟ نہیں, یہ کہیں تک نہیں جاتا. آپ کو یاد ہے تربیلا ڈیم اور منگلا ڈیم جی بنے تھے, اس کے متاثرین کچھ بہت سارے تو مر گئے, اس لیے ایوب خان کے دور کی بات ہے یہ. تو وہ روئے کہ جی حکومت نے لے لی, ہمیں ڈبو بھی دیا, اور گھر بھی چھن گئے, متبادل زمین بھی دی, یہ ہوا وہ ہوا. آج تک کوئی پاکستان میں میگا پروجیکٹ نہیں ہے کہ جس کے متاثرین نے کہا ہو کہ جو کہا تھا وہ کیا, چاہے وہ بھاشا ڈیم ہو, ڈیمز ہوں, یہ یونیورسٹیوں کی زمینیں ہوں, ہائی ویز کے لیے جو ایکوائر کی جاتی ہیں وہ زمینیں ہوں. میں نے کبھی کسی کو بیچنے والے کو خوش نہیں دیکھا, اور کسی حکومت کو جس نے خریدی ہے زمین غیر مطمئن نہیں دیکھا. یہ بھی ہے. ہمیں تو کوئی نہیں چاہتا کہ وہ اپنی جیب سے پیسہ دے کسی کو. ہاں, سیدھی بات. چلیں فضل ربی صاحب, سچویشن تو تسلی بخش کہیں سے نہیں ہے اگر ہم ماضی کو نظر میں رکھیں, اور 15 سال ہو گئے ہیں, اور یہ تو وہی مجھے نیشنل بینک پینشنرز والا کیس ہی نظر آتا ہے. نہیں, وہ زیادہ خراب ہے, وہ زیادہ خراب ہے اس سے, وہ زیادہ خراب. چلے ویل, امید ہے کہ کوئی اس پہ ایکشن لے گا. جب میں یہ بات کہہ بھی رہا ہوں نا سر, تو مجھے پتا ہے کہ ہونا تو کچھ نہیں. چودھری شہریار صاحب ہیں کراچی سے. السلام علیکم جی. 2 کالرز تھے, تو میں نے بڑی کوشش کی بات کرنے کی, تو مجھے ابھی موقع ملا ہے. بڑی دلچسپ کالز تھیں آپ کی. ایک تو تھی ہاکی کے بارے میں, جی آپ لوگوں نے بھی اس ویک میں اس پہ پروگرام کیا. بالکل. تو خالد عباس ڈار صاحب کا ایک ہمارے بچپن میں 80s میں ڈرامہ لگا کرتا تھا پرچی, اس میں ایک دفعہ وہ ہاکی کے کھلاڑی بنے, تو انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کی کہ کرکٹ بائی چانس, ہاکی بائی چلاکی. تو جب یہ آپ کا پروگرام میں نے دیکھا, اور جو ہمارا ہاکی کا حال ہوا ابھی آسٹریلیا میں, تو مجھے ان کی باتیں یاد آئیں.
اب دیکھیں وہ کھلاڑیوں نے بیچاروں نے بڑے مشکل ماحول سے ہمارے ملک کا نام بھی، جب وہ واپس آئے ابھی تو ریسنٹلی ان کو 10-10 لاکھ کا چیک دے دیا گیا. یہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ چیک انہیں کون سی کمپنسیشن دی گئی جس میں ملک کا اتنا نام بھی ہمارا خراب ہو گیا کہ کھلاڑیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، اس کا کون ذمہ دار تھا. ایک وقت ایسا تھا کہ ہمارا 80s میں ہماری جو انٹرنیشنل جتنے لوگ ہیں ہاکی کے جو ملک، وہ کہتے ہیں کہ ان کو ڈاؤٹ ہو گیا تھا کہ جو ہاکی کے اندر لگتا ہے کوئی میگنیٹ فٹ ہے، بال ان کی ہاکی سے ہمیں تو بال ملتی ہی نہیں ہے. اتنے ہمارے بلا کے کمال کے پلیئر تھے، یہی مٹی یہی زمین پیدا کر رہی تھی ان کو کھلاڑیوں کو. کوئی باہر سے تو امپورٹ نہیں کرتے تھے ہم، انہی اسکول اور کالجز سے وہ آتے تھے بیچارے. پہلے تو اتنے ادارے بھی نہیں ہوتے تھے. ایک تو یہ ہے، اس پہ آپ کی اگر کوئی گفتگو ہو سکے. دوسری بات یہ تھی کہ ایک اور صاحب نے بھی سوال کیا تھا کہ ہمارا تو یونیورسٹی کا سسٹم ایسا ہونا چاہیے کراچی میں جیسے برٹش کونسل ہوتا ہے، وہ تو اس طرح کے امتحانات کنڈکٹ ہوں. تو میں نے شریف آدمی کو سلوٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ کبھی آ کر یہاں کراچی جو یونیورسٹی روڈ ہے وہاں یونیورسٹی NED ہے، کراچی یونیورسٹی ہے. بھائی یونیورسٹی میں تو بعد میں یہ ساری چیزیں ہیں، یونیورسٹی تک جو بیچارہ پہنچ جائے صحیح سلامت وہ میرا خیال سکندر ہے، اور وہ ڈگری ہولڈر تو بعد میں ہوگا. جو ہماری اپروچ اور ایکسیس ہے تعلیمی اداروں پہ پہنچنے کے لیے وہ کتنی ہماری مشکل ہے. پھر اداروں میں پہنچنے کے لیے ہم نے اتنے مشکل راستے بنا دیے ہیں. کیا بات ہے. ساری دنیا میں یہ سہل ہوتے ہیں راستے تعلیم تک پہنچنے کے لیے، ڈگریاں تو بہت دور کی بات ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں کچھ تھوڑا سا دیکھیں. اگلے دن ہمارے میئر صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہمارے کراچی میں میں تنقید نہیں کر رہا، ہمارے بڑے ہیں، اللہ کرے کہ وہ ہمارے کراچی کے لیے کچھ سوچیں. انہوں نے کہا جی کہ یہاں یونیورسٹیاں بھی بنیں گی، نئے پروجیکٹ بھی بنیں گے، یہاں ہمارے اپنا گارڈن بھی بنیں گے، سڑکیں بھی بنیں گی اور قبرستان بھی بنیں گے، یہ بھی کہہ گئے. تو مجھے بڑی ہنسی آئی. میں نے کہا یہ قبرستان جو ہوتے ہیں یہ تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ ماشاءاللہ جو پروجیکٹ ہمارا اناؤنس ہوتا ہے یہ قبرستان اس میں بلٹ ان ہے، یہ بائی ڈیفالٹ ہوتا ہے. کیونکہ جو روڈ پہ چلتے ہیں بیچارے، شاید کراچی کی سڑکوں میں لوگ جتنے مر گئے ہیں شارع ریشم بنتے وقت اتنے لوگ مرے نہیں ہوں گے جتنے ان سڑکوں پہ مر گئے بیچارے. یہ ان کا حال، یہ ہمارا حکومت کا شاید ایک ہی شوق ہے، تاریخ افتتاح ہے ان کے پاس، تاریخ تکمیل نہیں ہے کسی بھی پروجیکٹ کی. مقصد یار چودھری صاحب بس مطلب پتا کیا کہے یار، کمال. نہیں لیکن یار کی بات ہے یار ایک کہ دیکھیں علم حاصل کرنا آسان کام نہیں. دیکھیں وہی میں چودھری صاحب آپ سے یہ کہہ رہا تھا، آپ نے ظاہر ایک زبان زد عام ہے کہ علم حاصل کرو بھلے تمہیں چین جانا پڑے. تو اب چین تو نہیں جانا ہو سکتا، اس کے لیے تو ویزا چاہیے، لیکن کم از کم یہ ہو سکتا ہے کہ علم حاصل کرو بھلے تمہیں یونیورسٹی روڈ سے چل کے یونیورسٹی پہنچنا. یہ اور پتہ ہے میرا خیال ہے کہ اس کی ایک الگ ڈسٹنکشن ہونی چاہیے کہ یار آپ اتنے علم کے پیاسے ہو کہ آپ کراچی یونیورسٹی پہنچ گئے یونیورسٹی روڈ سے. میرا تو خیال ہے ویسے ہی داخلہ دے، میں داخلہ کیا، میں تو کہتا ہوں کہ اس کو وہیں ڈگری ہاتھ میں دو اور کہو کہ بیٹا گھر جا، ہاں، اور پہنچ کے نا ایک دفعہ SMS کر دینا کہ میں خیر خیریت سے آ گیا. لیکن یہ بہت خوب، میرا خیال ہے کہ آپ نے وہ ایک سٹینڈرڈ بہت زیادہ ہائی کر دیا ہے کالز کا. ہاں اچھی بات یہ ہے کہ اس پروجیکٹ کو سیاسی سطح پہ شرجیل بلوچ صاحب دیکھ رہے ہیں. اچھا، شرجیل انعام میمن صاحب. تو ایک نہ ایک دن میں نہیں تو میرے بچے ضرور اس سڑک کو بنتا ہوا دیکھیں. آمین. جہاں تک ہاکی کی بات ہے تو ظاہر ہے کہ یار دیکھیں میرا تو خیال ہے کہ پاکستان ہاکی فیڈریشن اس کی قصوروار ہے بنیادی، اور بھی بہت لوگ ہوں گے مجھے پتا ہے کہ کیونکہ بڑی محنت کی ہے نا اس مقام تک پہنچانے میں، سخت محنت کی ہے سر. یہ اوور نائٹ اتنے بھنڈ نہیں ہوتے، مطلب چیزوں کو تباہ کرنا بھی ایک سائنس ہے. سائنس ہے. آپ کا خیال ہے کہ کوئی بھی آگے تباہ کر سکتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. ہاں اس میں بھی ایک مطلب ڈگری کی چاہیے ہوتی ہے آپ کو. اگلے کون ہیں؟ سوری، ہاں نقیب اللہ صاحب ہیں بہاول پور سے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے ٹائم دیا ہے سر. ایک میرا ریکویسٹ ہے چھوٹا سا سر. جی سر ریکویسٹ یہی تھا، کچھ دن پہلے ایک دور تو آپ کو پتہ ہے میڈیا پہ یہ چیزیں نہیں دکھا رہا ہے، سوشل میڈیا پہ میں نے دیکھا ہے. تو ہمارے جو تقریباً سن 1951 میں جو ہمارے سابق جو ہے نا وہ وزیر اعظم تھے لیاقت علی خان سر،
तो उसके कुछ कुछ पोते और कुछ नवासे जो थे सर, और वो उसके भतीजे जो थे, मैंने कल परसों मैंने सुना है कि उसके इतने हालात खराब हो चुके हैं, यानी उनको खाने पीने के कोई पैसे नहीं, उनके पास कोई इलाज के पैसे नहीं है। अगर हुकूमत इस चीज के ऊपर फोकस ना दे, इस चीज उनका ये सब वो ना सुने कि उनके सेहत के हवाले से कोई इकदाम ना करे। उनके हमारे देखिए साबिक वजीर आजम थे ना, पहले वजीर आजम थे हमारे मुल्क के, अगर इनके इतना हालात खराब है तो मैं कहता हूँ कि मुल्क जो है किस तरफ जा रहा है। मैं तो ये अभी टीवी पे इधर शो हो रहा है, मैं इसी वजह से रिक्वेस्ट करने के लिए मैंने कॉल की कि हुकूमत इस चीज के ऊपर फोकस दे, उनके सेहत के हवाले से उनको कुछ जो है ना माली इमदाद किया जाए। तो उनके हालात बहुत खराब है। मैंने मीडिया पे ये चीज नहीं देखी, सोशल मीडिया पे आजकल ये बहुत गर्दिश कर रहा है सर। ठीक है। अच्छा नकीबुल्लाह साहब, मैंने ये खबर देखी नहीं है, मुझे नहीं पता। मैं मतलब अब जाहिर है कि इनकी बहुत एक बड़ी एक्सक्यूज मी फैमिली है, लेकिन एक मेरा दोस्त है जो इनके ग्रैंडसन हैं लियाकत अली खान के, तो वो तो बिल्कुल सही है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जाहिर है कि एक्सटेंडेड फैमिली में इन्होंने भी सोशल मीडिया पे हो सकता है, लेकिन आई मीन अगेन एक्सटेंडेड फैमिली में हो सकता है, हो सकता है। लेकिन अगेन देखिए अब ये भी एक मतलब शायद कहना एक अजीब बात है कि आप ठीक है माना कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन क्या फिर हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उनका देखभाल करना? आई डोंट नो। आई मीन अक्सर ये कॉन्वर्सेशन होती है ना, और ख़ास तौर पे फॉर एग्जांपल जैसे हमारे जो फॉर्मर ग्रेट स्पोर्ट्समैनशिप्स हैं या जो आपके आर्टिस्ट्स हैं, वहाँ पर भी बात होता है कि गवर्नमेंट को सपोर्ट करना नहीं, प्राइम मिनिस्टर को, एक्स प्राइम मिनिस्टर को तो सपोर्ट करना चाहिए, उसके जो वो हैं जो भी हैं उसकी मराहत वो तो होती ही हैं, इसी तरह जो नेशनल हीरोज़ हैं उनकी भी होती हैं, लेकिन उनके बच्चे और फिर उनके बच्चे। बांग्लादेश में क्या हुआ? बांग्लादेश में हसीना वाजिद के साथ क्या हुआ, क्यों हुआ? उसने कहा कि 1971 के जो शोहदा हैं जी, उनके जो वारिस हैं, अब 71 से लेके आज तक कितने वारिस? 50 साल से ज़्यादा हो गए ना, तीसरी नस्ल है। उन्होंने कहा जी इसको भी जॉब कोटा में हम 30% देंगे। देखो तो जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने कहा क्या कि भाई हम तो अभी हुए ना, तो वहां से ये हुआ। तो ये ऐसे ये एक इशू है ना सर। अब देखिए, अब अगर अगेन एक होती है इमीडिएट फैमिली, फिर आप समझे कि अगर कोई 50 60 70 80 फर्द हो गए उस फैमिली के, तो क्या फिर हुकूमत की ये जिम्मेदारी बनती है कि सबको वजीफा दिया जाए? आई डोंट थिंक सो यार। अब जैसे बहादुर शाह जफर का जब जवाल, बहादुर शाह जफर का, तो वो ठीक है, उनके साथ तो बहुत बुरा सलूक हुआ, हालांकि जो भी बरात हैं शाह को और उसके बच्चों को जानी चाहिए थी, लेकिन एक्सटेंडेड फैमिली थी, तकरीबन 2 से 2.5 हज़ार शहजादे और शहजादियाँ। क्या करना है उनका? नहीं, आप देखो अब्राहम लिंकन, अमेरिकन सिविल वॉर जो हुई थी, जिसमें वो थे वन ऑफ द मोस्ट फेमस अमेरिकन प्रेसिडेंट्स। अब उनके जो डिसेंडेंट्स हैं, और मेरा ख्याल है कि कई 100 तो होंगे, तो वो वाशिंगटन डीसी की जिम्मेदारी तो नहीं है ना यार कि इनको जॉब्स दे या इनको कोई कॉम्पनसेशन दे। तो आई थिंक पता नहीं यार, मतलब यही फ़ख्र है, कम नहीं है कि जी वो एक्स प्राइम मिनिस्टर के पोते हैं, नवासे हैं, बस ठीक है, ठीक। और क्या करें? एग्जैक्टली। जी, वकार अहमद है कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा सवाल सर ये है कि जैसे आप लोग हमेशा बात करते रहते हैं पाकिस्तानी माशरे के मसाइल, जैसे भी साहब कराची यूनिवर्सिटी का, और आप भी इस पे कर रहे थे, तो असल इशू हमारे, आपको क्या लगता है, मतलब इंक्लूडिंग पाकिस्तान और जितने भी जो इस्लामी ममालिक हैं, हमारे यहाँ मजहब इतना ज्यादा प्रैक्टिस होता है, शायद दुनिया में इतना ज्यादा नहीं होता। और ये कहा जाए तो ये बेजा नहीं होगा कि दुनिया में मजहब जो है इररेलेवेंट हो गया है तकरीबन ना। वेस्ट ने तो इसको बिल्कुल इररेलेवेंट कर दिया है, अपनी सोसाइटी से मजहब को बिल्कुल अलहदा कर दिया है, लेकिन हमने अपनी सोसाइटी में शदीद तरीके से इसको अडॉप्ट किया हुआ है। उसके बावजूद हमारी सोसाइटी में हर तरह की अखलाकी और माशी और माशरती जो भी बुराइयां हैं वो अपने टॉप पर हैं। तो क्या मजहब सही डिलीवर नहीं कर पा रहा, या हमें हमारी मजहब की इंटरप्रिटेशन गलत है, या हम उसको सही उसको, क्योंकि इसका एक ही जवाब मिलता है, क्योंकि हम अमल नहीं करते। तो भाई मतलब अगर एक यूनिवर्सिटी है जो कि ऐसे तालिब इल्म पैदा कर रही है जो कि बिल्कुल ही फेलियर है माशरे में जाके, तो भी इन दी एंड यूनिवर्सिटी पर सवाल उठेगा ना कि यूनिवर्सिटी अच्छी नहीं है, या क्या मसला है यूनिवर्सिटी के साथ। तो आपको इसकी क्या वजह समझ आती है? हाँ, इसमें ये वजह सिर्फ इतनी है नीयत की। दुनिया के जितनी भी आइडियोलॉजीज़ हैं या मज़ाहिब हैं, सबका दावा है कि वो इंसानियत की फ़लाह के बारे में सोचते हैं। अच्छा, बहुत सारी कॉमन चीज़ें भी हैं तमाम मज़ाहिब में, लेकिन जब उनकी इंटरप्रिटेशन का या इम्प्लीमेंटेशन का सवाल आता है
تب مفادات، انٹرسٹ، لالچ کہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی جو خواہش ہے سامنے والے کو، یہ سب ملا کے وہ سما باندھ دیتے ہیں جس کا کہ آج ہم شکار ہیں۔ اچھا، یہ جو آپ نے بات کی کہ ویسٹ نے مذہب کا کوئی علاج کر دیا ہے، سائیڈ میں بٹھا دیا ہے، یہ بھی ایک مت ہے۔ اس لیے کہ آپ یہ دیکھیں کہ نیتن یاہو کی جو تقاریر ہیں وہ ایون ٹرمپ جو ہیں وہ تھیولوجی کے وہ حوالے ضرور دیتے ہیں اپنی آئیڈیالوجی کو یا گولز کو آگے بڑھانے کے لیے کہ جو انہیں سوٹ کرتے ہیں۔ تو مذہب سے کسی نے بھی جان وان نہیں چھڑائی ہے، ہاں اس کی انٹرپریٹیشن کو انہوں نے ایک ڈیفرنٹ کلر دے دیا ہے اپنے مفادات کو آگے بڑھانے کے لیے۔ اور اس میں ایک چیز کا اضافہ کروں گا، اور اگین اب مجھے پتا ہے میں جنرلائز کر رہا ہوں، جنرلائز نہیں کرنا چاہیے، تو یہ نہیں ہے کہ میں ہر ایک انسان کی یہاں پر بات کر رہا ہوں، یہ میں واضح کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک جو مسئلہ ہے کہ ہم مذہب کو ریچولز کے حد تک تو ہم پریکٹس کرتے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، آپ زیادہ تر جو تاجر کمیونٹی ہے آپ انہیں دیکھ لیں، زیادہ تر کافی مذہبی ہے، ہاں ٹھیک ہے، مونچھیں نہیں ہیں، مطلب شلوار بھی ٹخنوں سے اوپر ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ٹیکس میں چوری کریں گے، 2 نمبر مال بھی بیچیں گے، کیونکہ وہ حقوق الہی تو پورے کر رہے ہیں، تو حقوق الباد کی کس کو کیا فکر ہے، کیونکہ وہ کیٹیگری میں نیچے آتا ہے۔ حالانکہ معاملہ بالکل الٹ ہے، معاملہ الٹ ہے، حقوق الہی تو معاف ہو جائیں گے، حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے، لیکن یہ کہ وہ اب ان کا مسئلہ ہے، غرض ہے، تو یہ مسئلہ ہے۔ اچھا، ہر ایک چیز میں ہم نے اسلامی ٹچ دینی ہوتی ہے، سیاست سے لے کے معیشت تک، مطلب حلیے میں صرف حلیے میں، اس سے آگے ہمارا نہیں اسلام جاتا، ٹھیک ہے۔ اور کوئی بھی ہمارا مذہب ہو، ہماری گیم یہی ہے، بنیادی بات یہی ہے۔ پھر جب آپ مذہب کو ووٹ لینے کے چکروں میں استعمال کرتے ہو تو پھر مذہب تو ڈیگریڈ ہوگا نا سر، کیسے نہیں ہوگا؟ یہ تو پھر دین نہیں ہے، دین کی دکانداری بن جاتی ہے۔ یہ بات تو ہے جی، اب کیا کریں بھائی؟ توقیر احمد لاہور سے، السلام علیکم جی۔ جی السلام علیکم سر، کیا حال ہے جی؟ خیریت سے آپ جی؟ اچھا، اس طرح سر ابھی کچھ دیر پہلے یہ بات ہو رہی تھی، چودھری صاحب وہ کراچی کی سڑکوں کی بات کر رہے تھے جی، تو میری اس میں ایک سجیشن یہ ہے کہ جو بھی پروجیکٹ بنتے ہیں ان کے اوپر ایک بورڈ نما چیز لگے، ایک انفارمیشن لگے کہ یہ پروجیکٹ سٹارٹ ڈیٹ یہ ہے، اینڈ ڈیٹ یہ ہے، اتنے تاریخ تک 25% کام ہو جائے گا، اتنے تاریخ تک 50 ہو جائے گا، اتنے تک 100 ہو جائے گا، اور پروجیکٹ کی جو ٹوٹل اماؤنٹ ہے وہ بھی اس پر لکھی ہو، اور کنٹریکٹر کا نام بھی لکھا ہو، اور ساتھ جو اوپر مانیٹرنگ اتھارٹی ہے وہ بھی لکھی جائے، اس کا نمبر دیا جائے، تاکہ جو پبلک ہے، جنرل پبلک، اس کو پتا ہو کہ یہ کون ہینڈل کر رہا ہے، اس میں ڈیلے ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے۔ یہ بالکل پھر ایک شروع ہوتا ہے پروجیکٹ تو پھر پتہ ہی نہیں چلتا، بیچ میں کنٹریکٹر غائب ہو جاتا ہے اور پھر پڑا رہتا ہے، وہ سال کے ایسے پروجیکٹ ہیں۔ تو یہ اوور آل پورے ملک میں جتنے بھی گورنمنٹ کی طرف سے پروجیکٹ بنتے ہیں ان میں یہ چیزیں ہونی چاہیے، مانیٹرنگ ہونی چاہیے۔ توقیر صاحب، پنجاب میں ایسا ہے کوئی اس طرح کے جو آپ بتا رہے ہیں؟ کبھی کبھار بورڈ نظر لگے آ جاتے ہیں، شہباز شریف صاحب کے دور میں، ٹھیک ہے، تو وہ لکھا ہوتا ہے، ابھی بھی لگا ہوا ہے کلمہ چوک پہ کہ 100 دن میں مکمل ہوا یہ۔ تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ ہونی چاہیے تاکہ پبلک جو ہے اس کو پتہ تو چلے نا کہ یہ کون کر رہا ہے کام۔ یہ بہت اچھی تجویز، نہیں، بہت اچھی تجویز ہے۔ میں تو کہتا ہوں اس کے ساتھ ایک QR کوڈ بھی لگا دو کہ بندہ اسکین کر کے چیک کر سکے، یہ بھی آپ کر سکتے۔ نہیں، میرا خیال ہے کہ بڑا اچھا آئیڈیا ہے، مطلب کام ہو یا نہ ہو، کم از کم بندے کو پتہ تو ہونا چاہیے نا کہ یار کیا وعدہ کیا تھا۔ اور جو ٹھیکیدار ہے اس کا فون نمبر بھی بورڈ میں اس کا فون نمبر بھی دے دے، سالے کا لوکیشن بھی ڈال دے ساتھ میں QR کوڈ میں، تاکہ میرا خیال ہے اس سے فرق تو پڑے گا، فرق پڑے گا، ٹھیک ٹھاک، مطلب پروجیکٹ کو پڑے نہ پڑے، ٹھیکیدار کو فرق پڑے گا، اس کو ایک وقفہ لے لیں۔ ویلکم بیک جی، ہم اگلے کالر ہیں رضیہ سلطانہ صاحبہ کراچی سے، السلام علیکم جی۔ مسئلہ یہ تھا کہ ابھی وسعت اللہ صاحب نے کہا، بلکہ اسے کہا کہ مجھے پتہ نہیں، شہید لیاقت علی خان کے حوالے سے پہلے بھی انہوں نے ریکویسٹ کی تھی وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ سے۔ میں سینئر جرنلسٹ ہوں، رضیہ سلطانہ، یہ جانتے ہیں مجھے، وسعت اللہ صاحب۔ جی تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آئے تھے، ان کی فیملی آئی تھی ایک ہی دن میں، جناح صاحب کی فیملی بھی تھی اور شہید لیاقت علی خان کی فیملی بھی پریس کلب کے باہر آئے تھے۔ تو نسیم آرٹ کونسل کے نسیم شاہ صاحب ان کو اندر لے کر آئے تھے، تو ان کو میں نے انٹرٹین کیا تھا، مطلب یہ کہ جناح صاحب کی فیملی کو، اور وہ جو لیاقت علی خان کی فیملی باہر تھی، انہوں نے مطلب امن کی وہ فاختہ وقتہ وہ جو ہے کبوتر وغیرہ اڑا کے وہاں پر کافی دیر تک رہے وہ، لیکن ان کو وہ جو ہے وہیں سے تھوڑی دیر کے بعد
باہر سے چلے گئے, لیکن یہ اندر تک بیٹھے رہے. یہ کنفرم ہے کہ ان کے ساتھ واقعی مسئلہ ہے, وہ ضرورت مند تھے, مگر وہ میرے آتے آتے وہ چلے گئے تھے. یہ کنفرم ہے کہ ان کو ضرورت ہے, اور یہ میں نے خود یہ خبر پڑھی بھی تھی, چونکہ میں اخبار کی ایڈیٹر ہوں, مجھے پتا ہے, میں نے خود خبر چھاپی تھی, اور یہ آئے تھے. یہ تقریباً میرے پاس وہ تصویریں بھی ہیں میرے واٹس ایپ پہ. اچھا رضیہ صاحبہ, یہ کون سے فیملی ممبرز ہیں لیاقت علی خان کے؟ یہ ایک تو وہ وہاں پر, ایک تو میں ان کی بتاتی ہوں, محمد علی جناح صاحب کے جو اسلم تھے نا, ان کے جو نواسے جو انتقال ہوا یہاں پر, ایک تو ان کی فیملی تھی, ان کی بیگم, ان کے بچے وغیرہ تھے. ٹھیک. اور دوسرے شہید لیاقت علی خان کی بیوہ تھی, مطلب بیوہ نہیں بلکہ ان کی بیٹی تھی, بہو تھی, سوری بہو تھی, اور ان کی فیملی تھی. اوکے جی ٹھیک ہے. تو یہ مطلب یہ صحیح ہے, ان کو ہمیں چونکہ یہ ہمارے اس میں مطلب قائد اعظم اور مطلب رضیہ صاحبہ, جہاں تک مجھے علم ہے, لیاقت علی خان کے 2 صاحبزادے تھے, اور 2 میں سے شاید ایک کا تو انتقال ہی ہو گیا ہے, اور دوسرے جو ہیں اب آپ کہہ رہی ہیں کہ بہو تھیں, تو مجھے نہیں معلوم کہ کیا اس کا کیا جائے, لیکن بہرحال وہ جو مفلوق الحالی آپ بتا رہے ہیں میرے علم میں تو اتنی نہیں ہے. میرے میں بھی نہیں. ہاں بہرحال یہ کہہ رہی ہے یقیناً ایسا ہی ہوگا. ٹھیک, تھینک یو سو مچ فار اپڈیٹنگ. محمد سلیم صاحب ہیں راولپنڈی سے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر جی, میں نے 13 فروری کو آپ کے پروگرام میں کال کی تھی, اور آپ سے کہا تھا کہ ہمارا اگلے مہینے کیس فکس ہونے جا رہا ہے, تو آپ کی جو محنت, آپ کی کوششیں وہ رنگ لے آئی ہیں. ہمارے سلمان اکرم راجہ صاحب نے چیف جسٹس فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ امین الدین خان صاحب سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ ہماری نیکسٹ ڈیٹ ہائی کورٹ آرڈر ایشو کر دیں. تو سر وہ 26 مارچ 2026 کو ہیئرنگ ڈیٹ فکس ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. اب جو سلیم صاحب جو بھی ہو اپڈیٹ وہ بہرحال آپ بتاتے رہیے گا. آپ سے نا اس تاریخ کے بعد آپ سے بات ہوگی, اور میں امید ہے, پوری امید ہے کہ آپ کی وہ سے ہم خوشخبری سنیں. تھینک یو سو مچ. بالکل, بہت بہت شکریہ. اچھا اب بھائی صاحب, اس سے پہلے کہ ہم نئے کالرز لیں, ایران پر آئیں تھوڑا. نہیں ایران پر نہیں آئے. کیوں نہیں؟ امریکی سپریم کورٹ کی بات کر رہے ہیں. امریکی سپریم کورٹ نے آج 9 رکنی جو وہ ہے بینچ, اس میں سے 3 کے مقابلے میں 6 نے ایک بڑا تاریخی فیصلہ دیا ہے کہ جو ٹرمپ صاحب نے دنیا بھر میں ہر ملک پہ ٹیرف لگائے ہیں, وہ اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے. یہ ٹیرف لگانے کا انہیں اختیار نہیں تھا, یہ اختیار صرف امریکن کانگریس کو ہے, اور یہ امریکن کانگریس بھی کسی نیشنل ایمرجنسی کے زمانے میں اس طرح کی ٹیرف بازی کر سکتی ہے. اور ٹرمپ نے جو 1977 کا جو ایمرجنسی اکنامک پاور ایکٹ ہے اس کو استعمال کرنے کی کوشش کی, تو کورٹ نے کہا کہ صدر کو اس کے تحت اقدامات کی بھی اجازت نہیں ہے. اور اب کیا کریں؟ اچھا, ٹرمپ نے کہا میرے پاس پلان بھی ہے. میرا خیال ہے کہ 27ویں ترمیم کی اب ضرورت پڑ گئی ہے امریکہ کو یار, کیونکہ اس طرح آپ کیسے اپنے صدر کو کہہ سکتے ہو یار کہ آپ نے غیر قانونی کام کیا ہے. اب دنیا کو حد ہوتی ہے سکھ کا سانس لینا چاہیے. مطلب کیا کورٹ اپنے آپ کو واقعی سپریم سمجھ رہی ہے یہاں پہ یار, کیا ہو گیا؟ اچھا, تاثر یہ تھا ویسے آپ لوگوں نے ہی بنایا تھا کہ سپریم کورٹ جو ہے اب اس میں چونکہ کنزرویٹو ججز کی تعداد بڑھ گئی ہے, لہذا تسی بس فکر دی کر. میرا خیال ہے کہ دیکھو ٹرمپ بھی تو تھوڑا آگے ہی نکل جاتا ہے نا. اب وہ بھی اب کچھ بھی کریں, اب شاید وہ اس لیول تک نہیں پہنچے کہ یار چھوڑو یار قانون آئین, ان کے اتنا وہ نظریہ ضرورت کا گیم شاید نہیں ہے, مجھے نہیں پتا. لیکن ظاہر ہے کہ اب ان کو بھی کہنا لگا کہ یار یہ تو بالکل بلیک اینڈ وائٹ میں لکھا ہوا یہ کام نہیں ہو سکتا. لیکن اس سے پھر مجھے ایک اور میں تو خطرہ محسوس ہو رہا ہے. کیا؟ فرینکلی, کیونکہ یار دیکھو اگین وہی جو کل ہی میں بات کر رہا تھا کہ جب مونیکا لیونسکی کا سین ہوا تھا بل کلنٹن کے ساتھ, تو بھائی نے کیا کیا, بھائی نے لانچ کیا آپریشن انفینٹ ریچ. اس نے افغانستان کو ہٹ کیا, اس نے سوڈان میں ایک فارماسیوٹیکل فیکٹری اڑا دی. یہاں تو آپ کو پتہ ہے کہ ایپسٹین فائلز میں مطلب معاملہ اس سے تھوڑی میرا خیال ہے کہ ٹائمز 1000 بڑا ہے. کئی ریپبلکنز باغی ہوئے ہیں, بڑا ایک مطلب وہ جتنا بھی کہہ رہا ہے نا کہ یار موو آن فرام دس, کوئی موو آن نہیں ہو رہا, کام چل رہا ہے وہاں پر. اس کے اوپر آپ کی بستی ہو گئی ہے. ہاں آئی مین اس کو تو یار ہی کالڈ اٹ لبریشن ڈے. ہاں یوم آزادی, ہاں یہ یوم آزادی تھا ہمارا.
اس کو سپریم کورٹ نے کر دیا ہے. تو اب بھائی کو ایک ڈسٹریکشن نہیں چاہیے ہوگی, اور امریکہ کے لیے سب سے بڑی بہترین ڈسٹریکشن یہی نہیں ہوتی ہے کسی مسلمان ممالک پر بمباری کر دو. نہیں, لیکن وہ تو بمباری کر دے, تہس نہس کر دے, مگر سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ تو نہیں بدلے گا نا. اب دیکھتے ہیں اس کا پلان بھی کیا ہے. ڈسٹریکشن کا کوئی فائدہ ہونا چاہیے نا یار. کیا فائدہ؟ غصے میں بھی گلاس توڑ سکتے ہو. نہیں تو وہ گلاس میرا سر ہی ہے کیا؟ نہیں تو ہاں ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. مطلب اسے کہتے ہیں بندر کی بلا طویلے کے سر. اچھا, اب سپریم کورٹ میں ایک اور مقدمہ بھی موجود ہے, اور وہ ہے کہ اس نے کہا ہے کہ جو بچے وہاں امریکہ میں پیدا تو بائی برتھ سٹیزن شپ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, تو وہ مقدمہ بھی درپیش ہے. تو میرا خیال ہے کہ اگر وہ بھی الٹ گیا تو پھر ان کے پاس کتنے مہینے کی مہلت ہے؟ کانگریس کے الیکشن بھی ہونے والے ہیں نا, آئی تھنک عنقریب نومبر دسمبر میں ہونے والے. تو شو جو ہے ختم ہو جائے گا پھر. You think so? ہاں میرا خیال ہے. وہاں پر کوئی 111 بریگیڈ نہیں ہے یار؟ تم ہر بات کو نان سیریس کیوں؟ میں بالکل 100% سیریس ہوں, لیکن چلیں کوئی بات نہیں, وقفہ لے لیں. ویلکم بیک جی. ناصر محمود صاحب ہیں مالٹا سے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر آپ کو یار میرا نام تو یاد ہوگا, میں اکثر آپ کے پروگرام میں شرکت کرتا رہتا ہوں. مجھے مالٹا یاد ہے. میں رہتا ہوں یورپ میں. جی مالٹا یاد ہے آپ کو, ٹھیک ہے. اچھا سر, میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ پرسوں میں وہ زرداری صاحب کی تقریر دیکھ رہا تھا. وہ تقریر میں بڑے اعتماد سے کہہ رہے تھے کہ ہم بلاول صاحب کو وزیر اعظم بنائیں گے, اپنی ہماری جو بیٹیاں ادھر ان کے پاس بیٹھی تھیں ان کو وزیر بنائیں گے. سر تو یہ مقصد کیا, ان کو اتنا کانفیڈنس کہاں سے آتا ہے؟ سر ان کی مرضی ہے, وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں یار. میں کل کہہ سکتا ہوں کہ یار میرا بیٹا بل گیٹس کی بیٹی سے شادی کرے گا, شاید بل گیٹس کو اس بات کا علم ہی نہ ہو, شاید میرے بیٹے کو اس بات کا علم ہی نہ ہو. ابھی آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یار آپ مالٹا میں ایک کو کریں گے اور آپ مالٹا کے ڈکٹیٹر بن جائیں گے. کہنے سے تو کچھ نہیں ہوتا نا یار. لیکن سر ویسے ہو تو جاتا ہے نا, ویسے ان کو پہلے سے معلومات تو ہوتی ہے. نہیں تو سر جب ہوگا تو پھر دیکھیں گے, جب ہوگا نا پھر ہم کہیں گے کہ یار ناصر بھائی نے یہ کہا تھا. تو مالٹا میں بیٹھ کے یہی امپورٹنٹ چیز ہے. یار دفعہ کرو یار, کیا ہوتا ہے یار, ہزار منہ ہزار باتیں یار. بیانات پر اتنا نہیں جانا چاہیے ناصر بھائی, چھوڑو یار. آپ مالٹا کا سناؤ مجھے, مالٹا میں کیا ہو رہا ہے آج کل؟ مالٹا میں بس موسم بڑا ٹھنڈا ہے سر, ہر وقت بارش ہوتی رہتی ہے. اچھا. اور جی بالکل, اور اس کا جو موسم ہے تھوڑا کراچی کی طرح ہی ہے. واقعی بہت ٹھنڈ ہوئی ہے. جی بالکل کراچی کی طرح آلموسٹ. یہ جو مالٹا ہے کراچی کی طرح, کیونکہ یہ آئس لینڈ ہے, یہ جو ہے نا چاروں طرف سے سمندر سے گھرا ہوا ہے. نہیں ایک سیکنڈ, آپ کس مالٹا میں ہیں یار؟ جس مالٹا کو میں تو جانتا ہوں وہ تو میڈیٹرینین میں ہے, جہاں پر وہ نائٹس آف مالٹا, نائٹس ہاسپٹالر اور ٹیمپلرز. جی بالکل. تو آئس کہاں سے ہوئی یار؟ آپ میڈیٹرینین میں ہو یار. اور اگر کراچی جیسا موسم ہے تو ٹھنڈ کہاں سے ہو گئی وہاں؟ ہاں قسم سے یار. نہیں دیکھیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کبھی کبھی کراچی جیسا موسم ہوتا ہے یہاں پہ بھی. جی بالکل یہاں پہ بھی 30 ڈگری سینٹی گریڈ 35 ڈگری سینٹی گریڈ ہو جاتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ میڈیٹیرین ہے یہاں پہ, جو ہے نا بالکل زیادہ سردی بھی نہیں پڑتی اور زیادہ گرمی بھی نہیں پڑتی ہے. تو ایسے ہی, لیکن اب چونکہ آپ کو پتا ہے کہ ویدر تو پوری دنیا میں چینجز ہو رہی ہیں. اوکے, تو اس دفعہ تھوڑی سی مطلب اب نارمل قسم کی سردی پڑ رہی ہے. اچھا, ویسے بھی آج کل مالٹے کا موسم ہے. مالٹے بڑے اچھے ہیں. بالکل. یہ اب میں بچپن میں سوچتا تھا نا, جب میں نے بچپن میں پڑھا تھا نا مالٹا, تو میں نے کہا یار مطلب ایک پورا جزیرہ ہے جس میں صرف مالٹے اگتے ہوں گے, اور اس کے برابر میں کینو آئلینڈ, ریاست کینو ہے, کینو آئلینڈ. بالکل. تھینک یو سو مچ, آپ سے بات کر کے خوشی ہوئی. میں ویسے تھوڑا سا اور بھی پوچھنا چاہ رہا تھا مالٹا کے بارے میں, لیکن آپ مطلب ٹائم نہیں ملتا مجھے. نیکسٹ ٹائم. چلیں نیکسٹ ٹائم. ہاں ویسے یہاں مالٹا میں مالٹے تو ہوتے ہوں گے. نہیں, میرا نے جب اتنا پڑھا تھا. نہیں مالٹا میں مالٹے نہیں ہے. یہی تو پرابلم ہے مالٹا کی نا. آئی ڈونٹ تھنک کہ مالٹا میں کوئی زیادہ ایگریکلچر ہو سکتا ہے, بیکاز وہ ایک بیسکلی جزیرہ تھا. تو کروسیڈز کے بعد نا یہ جو نائٹس ٹیمپلر, نائٹس ہاسپٹالر تھے, وہ وہاں شفٹ ہو گئے. تو نائٹس آف مالٹا کا نا کافی وہاں پہ ہولڈ تھا. پھر سلطنت عثمانیہ نے کافی کوشش کی مالٹا پہ قبضہ کرنے کے, لیکن ان کے قلعے کافی مضبوط تھے, تو مطلب بہت کیجویلٹیز ہوئی. آئی تھنک برٹش بیس تھا وہ بھی تھا. آئی تھنک جو اوٹومن سلطان سلیمان نے کئی کوشش کی تھی اور بہت کیجویلٹیز ہوئی تھی, لیکن شاید وہ اینڈ میں کامیاب ہو گیا تھا. اور انگریزوں نے مولانا محمود الحسن تھے, دیوبند کے بہت بڑے عالم تھے, ان کو مالٹا میں قید کیا تھا. کالا پانی اسیر مالٹا کہا جاتا ہے. اوہ انٹرسٹنگ. مظہر علی شاہ صاحب ہیں کراچی سے. السلام علیکم.
कैसे हैं आप लोग ध्रुव जी? जी ठीक ठाक, फरमाइए। हाँ सर, ये 10-15 दिन पहले एक डॉन में आर्टिकल छपा था सिंध के बेलों की कटाई के ऊपर ना, अगर आप लोगों ने नजर से गुजरा हो। जी, इरादा साहब ने लिखा था ये 1 साल पहले तकरीबन, मैंने यही बात की थी आपके प्रोग्राम में। असल में इत्तेफाक से हमारा नाने और दादों का जो ताल्लुक छोटे से गांव में दरिया के साथ ही है, तो बचपन से हम जाते थे, बहुत घना बेला होता था ये। अब वो उसमें इतनी कटाई हो रही है मतलब बेदर्दी से, और मेरा पहले भी मैंने आपको अर्ज किया था कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एक होता था पहले अंग्रेजों के दौर में भी, उसके बाद सिंध में भी अभी भी ये एग्जिस्ट करता है। अच्छा, वो उनकी नजर से ये वहां से निकलते हैं कि 250-300 किलोमीटर तय करते हुए ट्रक कराची तक पहुंचते हैं, लकड़ियों से लदे हुए, कोई पूछने वाला नहीं है। और वो बेला इतना घना होता था उन दोनों में, ये कहावत थी कि भाई वहाँ जो है रोशनी नहीं पहुंच सकती सूरज की, लेकिन क्योंकि वो दरिया बादशाह उन दोनों में बहते थे, उसके बाद वो दरिया भी सूख गया और बेला भी सूख गया। जो थोड़ा बहुत बेला रह गया है, वो जो आपके आर्टिकल जिन्होंने लिखा ना, वो भी यही रूट लिखा है जो मैंने बताया था कि ये ठट्टे की रास्ते से आते हैं कराची, और ये फैक्ट्रियों के बॉयलरों में जलता है जो है अपना लकड़ी जलती है। तो आप, मेरा ये पहले भी रिक्वेस्ट की थी, अभी ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपके लिए जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले किसी को बंदे को बुलाए कि भाई ये 300 किलोमीटर तय करके ट्रक आते हैं भरे हुए। आपके आर्टिकल में फोटो भी दिए उन्होंने ट्रक के जो लकड़ी से भरे हुए, वो आपको किसी को नजर नहीं आते, कोई उसकी को परमिशन है कि लकड़ी काटने की, क्या है, थोड़ा बहुत जो जंगल रह गया है वो भी इन्होंने सफाया कर दिया है। आई थिंक ये बनता है, यस, आई थिंक ये बनता है। नहीं, आपका शुक्रिया शाह साहब, आपने हमारी तवज्जो दिलाई इसकी तरफ। मेरे ख्याल सलमान का जिक्र करें तो सलमान पीर ज़्यादा होगा शायद ये डॉन में जो लिखते हैं। एनीवे वो देख लेंगे हम। अगेन एक पिछली कॉल में भी बात हो रही थी माफियाज की, तो इसमें फिर आप टिम्बर माफिया को भी जी जितना चाहें आप ये कागज़ भर लें आप। नहीं, वो तो सर किताब भरनी पूरी, जो हाँ जी वॉल चॉकिंग करनी होगी। जी चलें वक्फा ले लें। वेलकम बैक। मोहम्मद तलहा हैं कराची से। जी जनाब। अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू? फाइन जी, हाउ आर यू? सर अल्हम्दुलिल्लाह। सर मेरा सवाल है एज अ यंगस्टर ऑफ कराची। जी सर, मुझे ये सवाल करना है कि लास्ट 15 इयर्स के अंदर हम डेवलपमेंट देख रहे हैं लाहौर के अंदर एज कम्पेयर टू कराची। जी, तो कराची को तो रुइंस बना दिए हमारी गवर्नमेंट ने, पीपीपी हो और बाकी एमकेएम हो, जमात इस्लामी हो, कोई यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा, कुछ नहीं हो रही, यहाँ पे कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। एज कम्पेयर टू लाहौर के अंदर बात करें तो वहाँ पे मरियम नवाज की मैं एक फॉर एग्जांपल देता हूँ, उन्होंने 45 दिन के अंदर एक अंडर बाईपास बना दिया। और आप कराची की मिसाल ले लें, आपने देखा होगा करीमाबाद वाला, हमने सब देख लिया सर। जी हाँ सर, 3 साल हो गए वो अभी तक बन के नहीं दे रहा। जी ऐसा ही है सर। तो मुझे इसके ऊपर सवाल करना है एज अ यंगस्टर ऑफ कराची कि सर कैसे ये क्या होगा? लाहौर शिफ्ट हो जाओ, लाहौर शिफ्ट हो जाए। मैं और क्या कह सकता हूँ, मैं खुद हो जाता है यार अगर मुझे मौका मिले, मजाक के अलावा। सर लेकिन कुछ ना कुछ तो करना चाहिए ना हमारी गवर्नमेंट को। नहीं, करना तो चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है यार। हम हर दिन कह रहे होते हैं कि आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, वो करेंगे या नहीं करेंगे, सवाल ये है ना। और अब तक तो नहीं लग रहा कि कुछ होने वाला है। सर आपके प्लेटफॉर्म के जरिए मैं पूरी कौम को आवाज देना चाहता हूँ कि एज अ कराची हाइट्स की यूनिटी आपको पकड़नी पड़ेगी। ठीक है, बिल्कुल दे लें आवाज। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी सर, सबसे बड़ी बात ये कि हमारी जो आवाम है ना ये बेस हो गई है एज कम्पेयर टू आप सानिया। अब अगर आप ऐसी बातें करेंगे तो कितने लोग आपके साथ आएंगे? बेहिस कह रहे हैं, पॉजिटिव बात करो, बेहिस ना क्या करो। देखिए मैं ओके एज अ सीनियर हम आपको एक एडवाइस दे सकते हैं, जब आप मैसेजिंग करें आप तनकीद वाली मैसेजिंग लोगों की तरफ ना करें, आप पॉजिटिव मैसेजेस करें कि यार हाथ मिलाओ और हम आगे काम कर दें। वरना एक राजा साहब थे, बात आपकी समझ गए तलहा साहब कि यूनिटी होनी चाहिए। एक राजा साहब थे, उन्होंने बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा लिया और वो हार गए। अगले बल्दियाती इलेक्शन में फिर खड़े हुए और वो अब अपने वोटरों से क्या कह रहे हैं, कहने लगे पिछले इलेक्शन में भी खड़ा हुआ था और तुम लोगों ने धोखा दिया था, इस दफा मुझे धोखा मत देना। अब ये उनसे वोट ले रहे हैं। हाँ नहीं, अब ऐसे तो नहीं होगा ना। तो एनीवे पॉइंट इज कि एक स्मॉल पॉइंट था। तला साहब कुछ लोग खड़े होते भी हैं, हमें याद है नहीं वो जो नौजवान हमने यहाँ पे मधु किए थे, हाँ, जो वो खुद रिपेयर कर रहे हैं। अब ये एक अलग बात है जिसकी आप बात कर रहे हैं, लेकिन चीजें ऐसे ही शुरू होती हैं। आपका गुस्सा जायज है, ऐसे ही शुरू होती है, आपका गुस्सा जायज है, हम उस गुस्से में शरीक हैं। समीना कौसर हैं लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी
جی وعلیکم السلام حضرت اللہ صاحب اور زرار کھوڑو صاحب. آپ کے پاس سمینہ میں پہلے سے بتا دوں صرف 2 منٹ ہے، ہمارا پروگرام جو ہے لپٹنے والا ہے. اچھا، میں جو لاسٹ ٹائم جب میری آپ سے بات ہو رہی تھی تو آپ نے کہا تھا کہ ہراسمنٹ جو ہے وہ چاہے خواتین ہوں چاہے مرد ہوں تو جب کوئی اپنا حق لینے آتا ہے تو اس کا ہراساں کیا جاتا ہے. لیکن جس طرح کے ہراسمنٹ کے ہمیں فیس کرنے پڑے 44 ایئرز پہلے میرے والد صاحب کو رونگ فورم پہ رولا گیا، پھر اس کے بعد ان سے ایک جج نے میاں مرید حسین نے زبردستی ان سے پراپرٹی ہتھیا کے وہ قبضہ مافیا کو دلائی جو کہ انکروچر ڈکلیئر ہو چکے ہوئے تھے. جی. چونکہ محکمہ سیٹلمنٹ نے جعلی ڈاکومنٹیشن تیار کیے ہوئے تھے اور ان جعلی ڈاکومنٹیشن کو لے کے وہاں پہ عدالتوں میں انہوں نے دکھا کے غلط فیصلے کیے، جبکہ ان کے سبجیکٹ میٹر ان کے جوریسڈکشن بار تھی. جو سینٹرل گورنمنٹ پراپرٹی کے وہ کیسوں کے فیصلے کرنے کی ان کے پاس اختیار سماعت نہیں تھا. 44 ایئرز بعد میرے والد صاحب سے پراپرٹی ہتھیا لی گئی، وہ بیمار ہو گئے، پھر میں آئی، پھر مجھے ایسے غلط اور ولگر طریقوں سے ہراساں کیا گیا. اور اب آ کے انہوں نے میرے خلاف ججز نے قبضہ مافیا کے ساتھ ملی بھگت کر کے میری ہی بھابھیوں کو ملا کے 2 جھوٹے دعوے دائر کروائے ہوئے ہیں جو کہ ڈگری بھی ہوئے ہیں. انہوں نے ججز کے غلط فیصلوں کی وجہ سے ہماری 3 نسلیں تباہ برباد ہو گئی ہیں. میرے بھائی کے بچے اس وقت اپنے گھر بیٹھے ہوئے ہیں. میرے بھائی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی کہ بھئی تم میرے دشمنوں کے ساتھ مل کے گھر سے ڈاکومنٹ ان کو بھیجتی رہی، فراہم کرتی رہی. میری بہن ان کے ساتھ مل گئی، اس نے میرے والد صاحب کو سلو قطرے دے کے مار دیا، پھر اس نے مجھے مارنے کی سازشیں کی. میری میل کو جو ہے انہوں نے جو کیا نام لیتے میرے کیمرے موبائل ایکسس کیے ہوئے، میری جو میل ہے اس کو یہ میرے تک نہیں پہنچنے دیا جا رہا. میرے گھر سے نکلنے سے لے کے گھر واپس آنے تک میرے یہاں پہ 1-2 ہمسائیاں جن کو ساتھ ملایا ہوا ہے. یہاں پہ میں ڈیفینس میں رہتی ہوں، ڈیفینس میں ناصر چٹھا جو زیڈ بلاک کی ٹینکی میں ان کو ساتھ ملوث کیا ہوا ہے. ڈی آئی جی سہیل سخیرہ جو میرے پولیس کے معاملات مجھے ہراساں کیا جاتا ہے لیکن میری کسی درخواست پہ کوئی عمل درآمد نہیں کیا جا رہا. ٹھیک ہے. اگر انہوں نے اومبرس پرسن کا محکمہ بنایا، میں نے ایک فیصلہ کروایا وہاں سے، انہوں نے وہاں پہ بھی اسٹے لے لیا. اگر میں جو انہوں نے مریم نواز صاحبہ نے سیل بنایا میں وہاں پہ گئی، وہاں پہ بھی انہوں نے اسٹے لے لیا. تو مجھے یہ بتائیے کہ کیا میں بھی اسی طرح، پہلے میرے والد صاحب قبر میں چلے گئے، اب میری دوسری نسل یعنی میں لگی ہوئی اور جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کو تو اس چیز کی سمجھ نہیں ہے. کیا میڈیا میرا ساتھ نہیں دے سکتا؟ میں یہ چاہ رہی ہوں میڈیا سمینہ بی بی اتنا تو ساتھ دے رہا ہے کہ آپ نے پوری جو آپ کی جو مصیبت ہے یا کہانی ہے وہ آپ نے بیان کر دی. اس سے زیادہ ظاہر ہے کہ میڈیا آپ کو فورم ہی دے سکتا ہے. تھینک یو سو مچ. آپ نے پہلے بھی ظاہر ہے کہ یہ اپنی تکلیف بیان کی تھی، اس وقت بھی ہم نے آپ کا اسی طرح کہا تھا کہ آپ جو کہنا چاہیں کہیں. آج بھی آپ کو موقع دیا. اللہ کرے کہ آپ کے جو مصائب ہیں وہ ایمیکیبلی ٹل جائیں اور آپ کو سکون مل جائے، آپ کے بچوں کو سکون مل جائے. وقت ختم ہوتا ہے، فی الحال ہمیں اجازت دیجیے. منڈے کو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.